بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام نووی اپنی مشہور کتاب اربعین نووی میں یہ حدیث درج کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی فرشتہ بھیجتے ہیں، وہ اس کے اندر روح ڈالتا ہے، اس پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے چہرے پہ، اس کے چہرے کو انسان کا چہرہ بنا دیتا ہے، اس میں روح ڈال لیتا ہے اور اللہ کی طرف سے ایک حکم نامہ پڑھ کے سنا دیتا ہے۔ اس حکم نامے میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اے بچے، دنیا میں تیری عمر اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے ہفتے، اتنے دن، اتنے منٹ، اتنے گھنٹے، اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ ہوگی، اور اس عمر کے دوران اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا رزق عطا فرما دے۔ تو عمر اور رزق دونوں اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے جاتے ہیں اور اس کو سنا دیے جاتے ہیں۔ اب کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر میں کمی یا بیشی کر دے، یہ ممکن نہیں۔ اسی طرح سے اس کے رزق میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقرر کر دیا ہے، اسی کو نصیب کہتے ہیں یا اس کی زندگی بھر کا بجٹ کہہ لیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ یہی ہے وہ بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے میں ارشاد فرماتے تھے کہ الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب۔ دیکھو، یہ بات نہ بھولنا کہ کسی شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنے حصے کا رزق پورا وصول نہ کر لے۔ فرمایا جب یہ بات ہے تو فاتقوا اللہ، پھر اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور طلب میں جمال پیدا کرو، حسن طلب پیدا کرو، نیک راستے سے کماؤ۔ ملنا تو اتنا ہی ہے، حلال کماؤ گے تو بھی اتنا ملے گا، حرام کماؤ گے تو بھی اتنا ملے گا، کچھ حلال کچھ حرام کما لو گے، ملا کے پھر اتنے کا اتنا ہی رہے گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْوَارِعُونَ فَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أُحَاسِبَهُمْ، وہ لوگ جو حلال کمانے والے ہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کا حساب لوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ورع لوگ ہیں، رزق میں احتیاط کرنے والے ہیں، رزق کا معاملہ اللہ کے سپرد کرنے والے ہیں، میں ان سے شرماتا ہوں، حیا آتی ہے مجھے کہ میں ان کا حساب لوں۔ تو بیچارے زندگی بھر اپنا حساب خود ہی کرتے رہے، اب میں بھی ان کا حساب کروں۔ عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ دنیا کو، حضور کی ایک دعا تھی، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا کو تو ہمارا سب سے بڑا مقصد نہ بنا، ہمارا جو اصل مقصد ہو وہ اللہ کی ذات ہو، تو اس کی رضا ہو، دنیا اور اس کی ضرورتیں جو ہیں یہ ہماری پریشانی نہ ہو، یہ اللہ کی ذمہ داری ہو۔ میں نے پرسوں ایک بات کہی تھی کہ دنیا بطور بائی پروڈکٹ کے آتی ہے، خود بخود آتی ہے۔ اگر اللہ کو ہم اپنا مقصد ٹھہرا لیں تو دنیا کی ساری ضرورتیں بطور بائی پروڈکٹ کے، بطور جھونگے کے خود بخود آتی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں
اور ہمیشہ سناتا ہوں، آج اس مرتبہ بھی سن لیں۔ میری زندگی کا وہ ایک اہم ترین واقعات میں سے ہے، شاید سب سے اہم واقعہ ہے۔ یہ 1970 کی بات ہے، میں یہاں ڈپٹی اکاؤنٹنٹ جنرل تھا پنجاب میں، تنخواہ پوری نہیں ہوتی تھی، تو میں نے یہاں ریڈیو پاکستان میں ایک پروگرام ہوتا تھا صراط مستقیم، وہ میں نے دینا شروع کر دیا، تقریر کرتا تھا۔ قبلہ سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، تو انہوں نے ریڈیو میں میری بعض تقریریں سنی، تو مجھے بلایا انہوں نے، وہ مجذوب کہہ کے پکارتے تھے، فون کیا کہ ابھی مجذوب ذرا میرے پاس چلے آؤ، فوراً چلا گیا۔ تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ تم ریڈیو اسٹیشن کیسے پہنچ گئے، وہاں کیا لینے گئے تھے؟ میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ضرورت مند تو میں تھا، اب یہ ریڈیو والے جو ہیں یہ وقت کم لیتے ہیں اور پیسے زیادہ دے لیتے ہیں۔ تو وزیر صاحب مرحوم نے پوچھا کہ تم یہ تقریریں پیسوں کے لیے کرتے ہو؟ کرتا تو پیسوں کے لیے، تنخواہ پوری نہیں ہوتی ہے تو پیسوں کے لیے کریں گے۔ وزیر صاحب نے کہا تم سوچ کے بات کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ تم اللہ کا، اللہ کے رسول کا نام لیتے ہو، تم قرآن پڑھاتے ہو، تم حدیث سناتے ہو، سیرت بیان کرتے ہو، تم یہ پیسوں کے لیے کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، میں پیسوں کے لیے کر رہا ہوں۔ میں نے ان سے جب کانٹیکٹ کیا ہے اور یہ جو میں تقریریں کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ بھائی یہ پیسے ملیں گے۔ تو وزیر صاحب کو میری اس بات سے رنج ہوا۔ میں ان کے یہاں ایک عرصے سے آ رہا تھا، اللہ اللہ سیکھ رہا تھا، تو بیچارے تھوڑی دیر تک تو خاموش بیٹھے رہے، پھر کہتے ہیں کہ بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، تم یہ تقریریں جو تم خود کہتے ہو کہ پیسوں کی خاطر کر رہے ہو، اگر یہ تم اللہ کی خاطر کرو تو کیا یہ ریڈیو اسٹیشن والے پیسے دینا بند کر دیں گے؟ ہمیں کہیں بند تو نہیں کریں گے، تم پھر کتنے بیوقوف آدمی ہو، پیسے تو یوں بھی آ رہے ہیں، یوں بھی آ رہے ہیں، تم پیسوں کی خاطر منزل کھوٹی کر رہے ہو اور یار کو چھوڑ رہے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ میں جب یہ جملہ سنا تو میں حیران رہ گیا کہ یار پیسے تو ہر حال میں آنے ہیں، میں نے پیسوں کو مقصد کیوں بنا لیا؟ منزل سیدھی کرو یار، منزل کی طرف سیدھا رخ رکھو۔ اور وہ حضرت کا وہ جملہ تھا اور ایسی ضرب لگی میرے دل پہ، اور پہلی مرتبہ ایسی زوردار ضرب لگی۔ میں نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے، میں نے تو ایسی پیسوں کو مقصد بنا رکھا تھا۔ ہاں سوچو اس پہ، رخ سیدھا کرو اپنے یار کی طرف، منزل کیوں کھوٹی کرتے ہو؟ یہ پیسے تو ہر حال میں آئیں گے، تم پیسوں کو مقصد بنا لو پھر بھی اتنے ہی آئیں گے، تم رخ اپنے یار کی طرف کر لو یہ بھی پیچھے پیچھے چلے آئیں گے، تو یار رخ سیدھا رکھو اپنا۔ جانی کرانی پتہ نہیں یہ بات بزرگوں کی زبان میں اثر تھا، میری زندگی میں تو فرق آ گیا۔ میں یہ بات کئی جگہ بیان کر چکا ہوں، پتہ نہیں کسی کی زندگی میں اس پہ اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ سیدھی سیدھی بات ہے بھائی، کام ہے، تنخواہ آپ لے رہے ہیں، لیکن تنخواہ تو آپ کو ہر حال میں ملے گی، لیکن کام آپ اگر اللہ کی خاطر کریں پھر بھی تنخواہ اتنی کی اتنی، اور اسی تنخواہ کی خاطر اگر آپ کام کریں پھر بھی تنخواہ اتنی کی اتنی، تو یار سے اللہ کو مناؤ، رخ سیدھا اللہ کی طرف کرو کہ یہ کم وقت تنخواہ تو آتی ہی رہے گی، یہ پیسے، یہ اجرت، یہ نفع، یہ تو خود بخود پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کے آتا ہی رہے گا، یار کا دامن کیوں چھوڑیں، رخ سیدھا اس کی طرف کر لیں۔ عزیزان گرامی،
بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ نے مطالبہ کیا کہ یہ زمینیں ہم نے فتح کی ہیں، شام کی، مصر کی زمینیں، عراق کی، شام اور عراق کی زمینیں، مصر میں نے غلط کہا، شام اور عراق کی زمینیں جو فتح کی ہیں، بہت زرخیز زمین، تو یہ آپ صحابہ میں تقسیم فرما دیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بات یہ ہے، اے میرے رسول کے صحابہ، تم جس کام میں لگے ہوئے ہو اسی کام میں لگے رہو۔ دیکھو یہ زمین کی پیداوار یہ دروازہ کھٹکھٹا کے تمہارے گھر پہ پہنچا دی جائے گی، تم زمینوں کی کاشت میں اگر لگ کے بیٹھ گئے تو دین کا کام کون کرے گا؟ اور دیکھو اس چکر میں مت پڑنا کہ یہ کاشت کون کرے گا اور کہاں سے، یہ تمہارے گھر تک پہنچ جائے گی، یہ میرا ذمہ ہے، لیکن جس کام میں تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دیا ہے اس کام میں خلل ان زمینوں اور جاگیروں کی وجہ سے نہ آنے دینا۔ اور پھر وہی حدیث، اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم تجارت میں من لگا لو، واخذتم اذناب البقر، بیلوں کی دموں کو پکڑ لو، ورضیتم بالزرع، اور تم زراعت میں اپنا من لگا لو، وترکتم الجہاد، اور جہاد چھوڑ بیٹھو، سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تم پہ ذلت مسلط کر دے گا، لا ینزعہ، وہ ذلت کو نہیں ہٹائے گا، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹو گے نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔